بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آن لائن لیکچر سے میں ہوں محمد احسان الحق۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ حصہ نثر پہ ہے۔ چیپٹر نمبر 4 ہے محنت پسند خردمند۔ آج ہم اس کا لیکچر نمبر 2 وہ پڑھیں گے۔ پہلا لیکچر ہم اس کا کر چکے ہیں۔ ہم نے پہلے لیکچر میں پہلی 3 لائنز وہ پڑھی تھیں، ان کی ہم نے تشریحات کی تھیں۔ آج ہم اس سے آگے اپنے سبق کو شروع کریں گے۔ تو عزیز طلباء، آپ سارے اپنی ٹیکسٹ بک اوپن کر لیں۔ عزیز طلباء، ہم نے پہلے لیکچر میں یہ پہلی 3 لائنز کی تھیں۔ اب لائنز نمبر 4 پہ آتے ہیں۔ یہاں سے اس کی اطاعت و فرما برداری اس میں ادا ہو جاتی تھی کہ آرام کے بندے قدرتی گلزاروں میں گلگشت کرتے تھے۔ جو بادشاہ تھا نا، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری صرف اتنی تھی کہ تم کیا کرو، یہ جو قدرتی گلزار ہیں، جو قدرتی باغات ہیں، ان میں گلگشت کرو، سیر و سیاحت کرو۔ تم صبح کے وقت بھی باغات میں آؤ، شام کے وقت بھی باغات میں آؤ، کیونکہ یہ قدرتی گلزار اللہ رب العزت نے یہ قدرتی باغ صرف تمہارے لیے پیدا کیے ہیں۔ یہاں پہ جو پھل لگے ہیں، یہاں پہ جو اللہ رب العزت نے ان کو رزق سے لاد رکھا ہے، یہ صرف آپ کے لیے ہے۔ اس لیے تم کیا کرو، خدا کی ناشکری نہ کرو اور تم باغوں میں آؤ اور اپنا جو رزق ہے وہ حاصل کرو۔ ہری ہری سبزے کی کیاریوں میں لوٹتے تھے۔ جو کیاریاں تھیں، جو زمینیں تھیں، وہ ساری سرسبز و شاداب تھیں، وہ ہری ہری تھیں۔ یہ ان میں لوٹتے تھے۔ لوٹنے کا معنی ہوتا ہے بار بار آنا، پلٹ پلٹ کے آنا۔ جو آپ کا رزق ہے نا، آپ کا کھانا، بیٹا وہ آپ کے پاس بار بار لوٹتا ہے۔ ایک دن میں ایک دفعہ آپ نہیں کھاتے۔ آپ کا خدا اتنا کریم ہے، وہ آپ کو ایک دفعہ کھلانے کے بعد دوبارہ پھر کھلاتا ہے، دوسری دفعہ کھلانے کے بعد وہ آپ کو پھر کھلاتا ہے۔ تو آپ بار بار ان سبزے کی کیاریوں میں لوٹتے تھے جو خدا نے تمہارے لیے وہاں پہ اگا رکھا تھا، رزق کے خزانے وہاں پہ رکھے تھے، آپ ان کو سمیٹتے تھے۔ اس سے آگے کہتا ہے آب حیات کے دریاؤں میں نہاتے تھے۔ پانی ایسا تھا جو آب حیات تھا۔ جو آب حیات ہے، شاعر نے یہاں پہ یہ تلمیحاً اس کو استعمال کیا ہے۔ آب حیات یہ بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے اسکندر اعظم سے، اور وہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ میں آدھی دنیا کا مالک ہوں، میں آب حیات پینا چاہتا ہوں کہ میرے اوپر موت نہ آئے، میں آب حیات پینا چاہتا ہوں تاکہ میں باقی آدھی دنیا بھی فتح کر لوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو اپنے ساتھ لے لیا۔ جب وہ آب حیات کے کنویں پہ پہنچا، وہاں پہ اس نے کچھ لوگوں کو دیکھا جنہوں نے آب حیات پی رکھا تھا۔ ان پہ موت نہیں تھی، ان کے چہرے پتھروں جیسے ہو چکے تھے۔ وہ موت طلب کرتے تھے، اب ان کو موت نہیں آتی تھی۔ تو اسکندر اعظم نے آب حیات پھر نہیں پیا تھا۔ تو بیٹا یہ آب حیات سے مراد یہاں پہ یہ ہے ایک ایسا پانی جو آپ کو صحت دے، بیماری نہ دے،
آپ کو انرجی، آپ کو طاقت، آپ کو قوت، آپ کو صلاحیت، آپ کو جو فکر ہے، جو سوچ ہے، جو تازگی ہے وہ دے۔ تو یہ آب حیات کے جو دریا تھے نا وہ وہاں پہ موجود تھے، کیونکہ آب حیات کی وہاں پہ قلت نہیں تھی، وافر تھا، بہت زیادہ تھا۔ جو پینا چاہے، جتنا پینا چاہے، اس سے جتنا مستفید ہونا چاہے وہ اس سے ہو سکتا تھا۔ تو یہ آب حیات کے جو دریا تھے ان میں یہ لوگ نہاتے تھے، ہمیشہ وقت صبح کا، اور سدا موسم بہار کا رہتا تھا۔ یہ انتہائی خوبصورت بات ہے بیٹا۔ اگر آپ کا ایمان صالح ہے نا، اور آپ کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہو چکی ہے، تو پھر آپ کے لیے جو وقت ہے وہ ہمیشہ صبح کا رہے گا۔ آپ صبح کے وقت میں اپنی ساری زندگی بسر کر جاؤ گے۔ آپ ایمان کی وجہ سے تپتی دھوپ میں بچ جاؤ گے، رات کی تاریکیوں سے اب بچ جاؤ گے، اندھیرے، ظلمت، تاریکیاں، آپ ان سب سے بچے رہو گے۔ آپ کے لیے ہمیشہ وقت صبح کا ہوگا۔ ہوا باد صبا کی چلے گی، جس میں آپ اپنی زندگی کا جو جتنا بھی دورانیہ ہے آپ اس کو بسر کرو گے۔ پھر آگے مصنف کہتا ہے سدا موسم بہار کا رہتا تھا۔ اب بہار کس چیز کی علامت ہے؟ بیٹا یہ علامت ہے عزتوں کی، علامت ہے خوشحالیوں کی، یہ علامت ہے خزانوں کی، اللہ رب العزت کے فضل کی، اس کے انعامات کی۔ جب خزاں آتی ہے نا تو سارا باغ، چمن یہ پھولوں سے خالی ہو جاتا ہے۔ صرف پھولوں سے خالی نہیں ہوتا، درختوں کے پتے تک جھڑ جاتے ہیں۔ بیٹا صرف پتے نہیں جھڑتے، وہ جو شاخیں ہیں نا ان سے زندگی کی رمق ختم ہو جاتی ہے۔ وہ جو وہاں پہ بزم سجائے ہوتے ہیں نا پرندے، وہ بھی روٹ کے چلے جاتے ہیں۔ پھر جب بہار آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ان شاخوں میں پہلے جان آتی ہے، پھر ان کے اوپر پتے لگتے ہیں، پھر ان کے اوپر جو ہے نا بور لگتا ہے، جس کے بعد یا وہ پھول بنتا ہے یا وہ پھل بنتا ہے۔ تو جس کے پاس ہمیشہ موسم بہار کا ہو، آج اس نے درخت کی ٹہنی سے پھل توڑا ہے، کل پھر وہاں پہ پھل پکا ہوا اسے نصیب ہوگا، اگلے دن پھر اسے وہاں پہ پھل نصیب ہوگا۔ وہاں پہ بھوک نہیں آئے گی، غربت نہیں آئے گی، افلاس نہیں آئے گی، موسم ہمیشہ اس کے لیے بہار کا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے ہمیں ایمان کی دولت عطا کرے تاکہ ہم جو معاشی بدحالیوں کا شکار ہیں وہ ختم ہو جائے، ہم جو غربت کا شکار ہیں ہم اس سے نکل آئیں، ہم یہ جو مشکلات، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہیں، ہمارا وطن، ہمارا ملک جو ہے ان سے یہ نکل آئے، اگر ہم اپنے ایمان کو صحیح سمت پہ رکھیں گے تو ایسا ہوگا۔ پھر آگے مصنف کہتا ہے نہ گرمی میں تہ خانے سجانے پڑتے، نہ سردی میں آتش خانے روشن کرتے۔ یہ بیٹا ایسا ہے کہ جب آپ کے دامن پہ گناہ کا داغ نہیں لگا، آپ کے دامن پہ بدی کا داغ نہیں لگا ہوا، اس وقت یہ ہوگا کہ جیسا آپ کا جو اللہ رب العزت نے آپ کو طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، زمانے کا جو موسم ہوگا وہ اس کو بآسانی اس کو برداشت کرے گا، اس کے موافق ہوگا، ان میں تضاد نہیں ہوگا۔ آج کیا ہے، جب گرمی آتی ہے ہمارے میں، اور جو گرمی کے موسم میں تضاد ہے، ہم کیا کرتے ہیں پھر اس گرمی کو کم کرنے کے لیے اپنے موافق اس موسم کو بنانے کے لیے اپنے کمروں میں ہم ایئر کنڈیشن چلاتے ہیں۔
جب سردی آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم آتش خانے روشن کرتے ہیں، ہم ہیٹرز لگاتے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ وہ موافقت نہیں ہے، ہمارے جسم کی اور موسم کی آپس میں موافقت نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں کیا کرنے پڑتے ہیں؟ ہمیں آتش کدے روشن کرنے پڑتے ہیں، ہمیں ہیٹرز لگا کے ٹمپریچر کو اپنے مطابق کرنا پڑتا ہے جس میں ہم سروائیو کرتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، ایک وقت ایسا تھا جب انسان کے موافق یہ ساری چیزیں تھیں۔ ایسے ہی بیٹا ایک اور جگہ پہ ریسرچ ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو انسان ہے نا، یہ اس جہان کی مخلوق نہیں ہے، باقی جتنی مخلوقات ہیں جو اس جہان کی ہیں، اس دنیا کی جو مخلوقات ہیں نا، وہ یہاں سے ڈائریکٹ فیض یاب ہوتی ہیں۔ جیسے کہ جو جانور ہیں نا، وہ زمین سے نکلنے والے جتنے پھل ہیں وہ ڈائریکٹ ان کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ان پھل کو، ان سبزیوں کو اپنے ٹیسٹ کے مطابق لاتے ہیں، ہم ان کو پکاتے ہیں، ہم پھر کھاتے ہیں۔ اور جو کچھ ایسے بھی جانور ہیں جن کی خوراک جو ہے وہ گوشت ہے، وہ گوشت خور ہے، اور وہ بھی ڈائریکٹ میٹ لیتے ہیں۔ ہم اگر گوشت بھی کھاتے ہیں، ہم اس کو بھی پہلے اپنے مزاج کے مطابق لاتے ہیں، ٹیسٹ کے مطابق، ہم پھر کھاتے ہیں۔ یہاں کے جتنے چرند پرند ہیں اس جہان کے، انہیں یہاں پہ چلنے پھرنے کے لیے جوتے نہیں پہننے پڑتے، ہمیں جوتے پہننے پڑتے ہیں۔ انہیں یہاں پہ سونے کے لیے بستر نہیں بچانا پڑتا، ہمیں یہاں پہ سونے کے لیے نرم بستر بچھانا پڑتا ہے، ہم پھر سوتے ہیں۔ تو وہ یہ ساری چیزیں وہ بنا کے وہ کہتا ہے کہ انسان اس جہان کی مخلوق نہیں ہے۔ اگر اس جہان کی مخلوق ہوتا تو ڈائریکٹ اس سے فیضیاب ہوتا، جبکہ یہ اس سے ڈائریکٹ فیضیاب نہیں ہوتا۔ پھر وہ بتاتا ہے اپنی ریسرچ کے اینڈ کے اوپر، انسان کسی ایسے جہان سے آیا ہے جہاں پہ یہ لگژری لائف سپینڈ کرتا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ یہ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا، اپنی ساری زندگی اسی میں بسر کر دیتا ہے، اپنے آپ کو یہاں پہ ایڈجسٹ کرنے میں، مگر اس دنیا سے پھر وہ رخصت ہو جاتا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے، انسان جنت سے آیا ہے، ہم وہاں پہ لگژری لائف سپینڈ کرتے رہے ہیں، اس کے موافق ہم دنیا میں آ کے اپنی لائف کو بنانا چاہتے ہیں، اور اس جہاں سے آخر کار اس کو چھوڑ کے آگے چلے جاتے ہیں۔ تو مصنف کہتا ہے کہ جب ہمارے اعمال میں تبدیلی آئی، اس کا اثر یہ ہوا کہ جو موسم ہے ان کے ہمارے جسموں کے ساتھ موافقت ختم ہو گئی۔ جب ہم گرمیوں میں آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایئر کنڈیشن لگاتے ہیں، تہ خانے سجاتے ہیں۔ جب سردیوں میں آتے ہیں تو ہم آتش دان روشن کر لیتے ہیں۔ ہم نہ سردیوں کے اور نہ ہم گرمیوں کے موافق ہیں۔ آگے مصنف کہتا ہے، قدرتی سامان اور اپنے جسموں کی قوتیں ایسی موافق پڑی تھیں کہ جاڑے کی سختی ہو یا ہوا کی گرمی معلوم ہی نہ ہوتی تھی۔ بیٹا اب یہ تھا اس وقت ہمارے پاس قدرتی سامان اتنا وافر تھا، اور اسی کے ساتھ ہماری قوت مدافعت ایسی ایک دوسرے کے ساتھ میچ ہو چکی تھی کہ جاڑے کی سختی تھی، ہم اس میں سروائیو کرتے تھے۔ ہوا اگر گرم ہوتی تھی ہم اس میں سروائیو کرتے تھے، ہمارے لیے اس میں مشکل نہیں ہوتی تھی۔ ٹھنڈے اور میٹھے پانی نہروں میں بہتے تھے۔ آج ہمارے دریا، ہماری نہریں خشک ہو چکی ہیں،
اس وقت ٹھنڈے اور میٹھے پانی نہروں میں بہتے تھے، وہی پانی، یہ خوبصورت پانی ہماری فصلوں کو لگتا تھا، جس سے ہمارے پھل، ہماری سبزیاں جو تھی وہ اگتی تھیں۔ آج ہماری فصلوں کو جو پانی لگتا ہے بیٹا وہ آلودہ پانی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے رزق میں ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ یہ طہارت کے اس منصب کے اوپر فائز نہیں ہے۔ چشمے پہ لوگ جھکتے اور منہ لگا کر پانی پیتے تھے۔ چشمے تھے، آج تو چشمے ملتے ہی نہیں ہیں، بہت کم ہو چکے ہیں۔ اس وقت اللہ کی طرف سے یہ پانی کے چشمے جاری تھے، لوگ وہ منہ لگا کے وہ پانی پیتے تھے، ٹھنڈے میٹھے پانی۔ اور یہ چشمے کا پانی اتنا صحت کے لیے اچھا ہے، مصنف کہتا ہے وہ شربت سے سوا مزہ، سوا مزہ زیادہ مزہ، شربت سے بہت زیادہ مزہ دیتا ہے اور دودھ سے زیادہ قوت دیتا تھا۔ ویسا پانی تھا جو شربت سے زیادہ مزیدار تھا اور دودھ سے زیادہ طاقت والا تھا۔ اور اسی کے ساتھ جسمانی طاقت قوت ہاضمہ کے ساتھ رفیق تھی۔ جو جسمانی طاقت تھی اور جو قوت ہاضمہ تھی یہ ایک دوسرے کی دوست تھیں۔ آج ہمیں کھانا کھانے کے بعد سپرائٹ کی ضرورت پڑتی ہے، آج ہمیں کھانا کھانے کے بعد مختلف میڈیسن کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ کھانا ڈائجسٹ ہو جائے۔ گویا ہمارا کھانا ہماری جسمانی طاقت کے رفیق نہیں ہے، جبکہ ان کا کھانا ان کی قوت ہاضمے کے ساتھ رفیق تھا، دوست تھا۔ بھوک نے ان کی اپنی ہی زبان میں ذائقہ پیدا کیا تھا کہ سیدھے سادے کھانے اور جنگلوں کی پیداواریں رنگا رنگ نعمتوں کے مزے دیتے تھے۔ تو عزیز طلبہ، جو بھوک تھی نا، اس نے زبان کے اندر ایک لذت پیدا کی تھی۔ وہ جو سادے کھانے کھاتے تھے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، وہ جو نعمتیں کھاتی تھیں ان کا وہ سارا لطف لیتے تھے۔ آب و ہوا قدرتی غذائیں تیار کرتی تھیں، آب و ہوا قدرتی غذائیں تیار کر کے زمین کے دسترخوان پر چن دیتی تھیں، اور وہ ایسے جو نا وہ غذائیں ہوتی تھیں جو انسان کو کیا کرتی تھی، ہزار مقوی، اسے ہزار طاقت دیتی تھیں، مفرہ، مزیدار، ذائقے دار مفرہ کھانے کے کام دیتی تھیں۔ صبا و نسیم کی شمیم میں ہوائی خوشبوؤں کے عطر مہک رہے تھے۔ جب باد صبا چلتی تھی یا باد نسیم چلتی تھی یا باد شمیم چلتی تھی، یہ تین ہواؤں کے نام یہاں پہ ہیں، باد صبا، باد نسیم، باد شمیم۔ جب یہ ہوا چلتی تھی ان میں خوشبوؤں کی مہک موجود ہوتی تھی، جس کی وجہ سے لوگ کیا کرتے تھے، وہ اس خوشبودار ماحول سے محظوظ ہوتے تھے۔ پھر آگے بلبلوں کے چہچہے، خوش آواز جانوروں کے زمزمے سنتے تھے۔ جو پرندے ہیں ان کی آوازیں، چہچہاہٹ ان کی سنائی دیتی تھی۔ جو جانور ہیں ان کے بھی گیت وہ سنائی دیتے تھے، ان کے زمزمے گیت سنائی دیتے تھے، جس کی وجہ سے ماحول جو ہے وہ بہت اچھا خوشگوار ہو جاتا تھا۔ آج تو ایسے پرندے ہمیں دکھائی نہیں دیتے، آج تو ایسے جانور ہمیں ان کی آوازیں بھی سنائی نہیں دیتی، جن کی وجہ سے ماحول میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ خوبصورت خوبصورت چرند پرند آس پاس کلیل کرتے پھرتے تھے۔ مزے سے اڑنا، اس کو کہتے ہیں کلیل کرنا، آزادی سے اڑنا، اس کو کہتے ہیں کلیل کرنا۔ تو یہ جو پرندے تھے ادھر ادھر یہ کلیل کرتے تھے، یہ گھومتے پھرتے تھے۔ جا بجا درختوں کے جھرمٹ تھے، بے شمار درخت تھے۔ آج تو ہم درخت کاٹتے ہیں نا، اور ہم نے درخت کاٹ کاٹ کے اپنی زمین کو درختوں سے خالی کر دیا ہے، آکسیجن کی انتہائی کمی ہو رہی ہے۔ جبکہ اس وقت کیا تھے، بے بہا درخت تھے، انسان کم تھے، درخت زیادہ تھے، آکسیجن کثرت کے ساتھ تھی،
پولوشنز بہت زیادہ کم تھیں. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے ہم پھر سے درخت لگائیں تاکہ ہم زندہ رہ سکیں, ہماری نسلیں زندہ رہ سکیں. آگے جو ہے نا وہ مصنف کہتا ہے کہ انہی کے سائے میں سب چین سے زندگی بسر کرتے تھے. جو لوگ ہوتے تھے نا وہ بیٹا کیا کرتے تھے, وہ انہی درختوں کے سائے میں نا اپنی زندگی بسر کیا کرتے تھے. وہ ایک دوسروں کے حال احوال سے آگاہی حاصل کیا کرتے تھے. تو یہاں پہ اس چیز کا تذکرہ ہے. آج کیونکہ درخت نہیں ہے تو درختوں کے سائے میں بیٹھنے والے وہ افراد بھی نہیں ہیں. لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر قید ہو چکے ہیں, ایک دوسرے کی خبر کسی کو نہیں ہے. تو اس وقت لوگ چین سے زندگی بسر کرتے تھے. یہ عیش و آرام کے قدرتی سامان اس بہتات سے تھے کہ ایک شخص کی فراوانی سے دوسرے کے لیے کمی نہ ہوتی تھی. عزیز طلبہ, یہ بڑی خوبصورت لائن ہے, بڑے پیارے اس کے اندر موضوعات ہیں. جیسے آپ سمندر میں جاؤ نا یا دریا میں جاؤ تو آپ ایک بالٹی اس میں سے پانی کی بھر کے نکال دو, تو اب دریا کو دیکھو تو آپ کو اس میں کوئی کمی لگے گی؟ اب سمندر کو دیکھو جس میں سے ایک بالٹی پانی کی نکال دی, کیا اس میں کوئی کمی واقع ہوئی؟ کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. تو ایسے ہی اس وقت یہ معاملہ تھا کہ جب ایک شخص وہ وافر سامان اپنے گھر میں لے جاتا تھا تو دوسروں کے لیے کمی نہیں ہوتی تھی. آج ماحول اس سے بالکل الٹ ہو چکا ہے. اگر ایک شخص ذخیرہ کر لے تو پوری قوم کو اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے. اگر ایک شخص سارا غلہ اناج اپنے گوداموں کو اس سے بھر لے تو پوری قوم جو ہے اس کو بھوک برداشت کرنا پڑتی ہے. تو وہاں پہ اس وقت ایسا معاملہ تھا کہ اتنا قدرتی سامان تھا, اتنی بہتات سے تھا, اتنا زیادہ تھا کہ کوئی جو جتنا وہاں سے لینا چاہے لے لے, کسی کے لیے کمی واقع نہیں ہوتی تھی. اور کسی طرح ایک دوسرے کو رنج نہ پہنچتا تھا, ایک دوسرے سے کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے. حدیث پاک بھی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے, جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے, اپنے ہونے سے کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں. ہم نے ان کو مشکلات, ہم نے ان کو تکالیف, ہم نے ان کو دکھ درد رنج نہیں دینے. آگے مصنف کہتا ہے سب کی طبیعتیں خوشی سے مالا مال اور دل فارغ البال تھے. سب کی جو طبیعتی تھی وہ بائی نیچر فطرتاً وہ خوش طبع تھے. وہ بائی نیچر کیا تھے؟ وہ فارغ البال تھے, پریشانیوں سے بچے ہوئے تھے. بال کہتے ہیں پریشانی کو, فارغ کہتے ہیں اس سے بچنا. فارغ البال جس کو کبھی پریشانی نہ آئی ہو, کبھی دکھ نہ آیا ہو, کبھی درد نہ آیا ہو. جس وقت زمانے کا دامن گناہ سے پاک تھا, عزیز طلبہ, اس وقت ایک تو بادشاہ خسرو آرام تھا, نمبر 2 اس وقت قدرتی گلزار تھے, نمبر 3 اس وقت آب حیات کے دریا تھے, نمبر 4 اس وقت بہار کا موسم تھا, نمبر 5 اس وقت زمانے کے موسم کے مطابق ہماری طبیعتیں تھیں, نمبر 6 اس وقت ہمیں جیسا موسم ہوتا تھا ہم ان میں سروائیو کرتے تھے, نمبر 8 اس وقت جو چشمے کے پانی تھے وہ ہمیں دودھ جیسی طاقت اور قوت اور مزہ دیتے تھے, نمبر 9 ہمارا جسم قوت ہاضمہ کے مطابق تھا, نمبر 10 ہماری جو غذائیں تھیں وہ قدرتی تھیں اور وہ مقوی تھیں, وہ صحت والی تھیں, پھر جو ہوائیں چلتی تھیں وہ خوشبوؤں والی تھیں, پرندے اور جانور یہ ہمیں گیت اور زمزمے سناتے تھے, ہم درختوں کے جھرمٹوں میں زندگی بسر کرتے تھے, عیش و آرام کے سارے سامان تھے, کسی کے پاس
جو نا وہ بھوک افلاس غربت کچھ نہیں تھا، ایک انسان دوسرے کو تکلیف نہیں دیتا تھا، اور سب بائی نیچر وہ خوشی سے مالا مال تھے اور پریشانیوں سے بچے ہوئے تھے۔ یہ سارے موضوعات یہاں پہ مصنف نے تحریر کر دیے ہیں۔ یہ صرف کس کی بدولت تھا؟ جب ہمارے دامن پہ گناہ کا داغ نہیں لگا تھا۔ دوسرے پیراگراف میں مصنف کہتا ہے اتفاقاً ایک میدان وسیع میں تختہ پھولوں کا کھلا۔ اتفاقاً ایک وسیع میدان کے اندر نا پھولوں کا ایک تختہ کھل اٹھا۔ یہ جو بڑا میدان تھا نا، وسیع میدان، بڑا میدان، اس میں ایک تختہ، ایک کیاری پھولوں کی کھلی، پھولوں کا ایک نئے پھول ہے، ان کا ایک کیاری جو ہے نا وہ اس میں کھل اٹھی کہ اس سے عالم مہک گیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا عالم کہتے ہیں جہان کو، عالم کہتے ہیں پڑھے لکھے شخص کو۔ تو عالم مہک گیا، جہان مہک گیا۔ یہ جو پھولوں کا تختہ کھلا نا، ان پھولوں کی خوشبو سے وہ عالم جو تھا وہ مہک گیا، مگر بو اس کی گرم اور تیز تھی۔ یہ جو بیٹا ایک تختہ، ایک کیاری پھولوں کی کھلی تھی، اب اس کی دو صفات ہیں۔ ایک تو اس کی جو بو تھی نا وہ گرم تھی، اور نمبر دو وہ تیز تھی۔ یہ دو اس کی صفتیں، ایک تو اس کی بو گرم ہے اور دوسری تیز ہے۔ تو اس سے کیا ہوا؟ تاثیر یہ ہوئی کہ لوگوں کی طبیعتیں بدل گئیں۔ اب اس بو کی یہ تاثیر ہوئی کہ جس نے اس بو کو سونگھا، اس تک یہ بو پہنچی، تو اس کا کیا ہوا کہ اس کی طبیعت بدل گئی۔ طبیعت کیا؟ اس کی فطرت بدل گئی، اس کی نیچر بدل گئی۔ جب یہ پھولوں کا تختہ نہیں کھلا تھا تو سب کی طبیعتیں، سب کی فطرت کیسی تھی؟ بیٹا پہلے پیراگراف کی لاسٹ لائن کہ سب کی طبیعتیں خوشی سے مالا مال تھیں، سب کے دل فارغ البال تھے۔ اب یہ تختہ پھولوں کا کھلا ہے، اب یہ جو گرم اور تیز بو سب کے ذہنوں کو اس نے لپیٹ لیا ہے، جکڑ لیا ہے، اس کی وجہ سے سب کی نیچر، سب کی فطرت جو ہے وہ بدل گئی ہے، اور ہر ایک کے دل میں خود بخود یہ کھٹک پیدا ہوئی۔ اب سب کے دل میں نا یہ جو نا یہ کھٹک پیدا ہو گئی خود بخود، سب کے دلوں میں یہ کھٹک کیا ہوتی ہے؟ ایک سوچ پیدا ہو گئی، کیا کہ سامان عیش و آرام، یہ جو سامان ہے نا عیش و آرام کا، جو کچھ ہے، جتنا بھی ہے دنیا میں، جتنا بھی ہے میرے ہی کام آئے۔ یہ دنیا کے اندر جتنا بھی سامان ہے عیش و آرام کا، یہ صرف اور صرف میرے کام آئے، میرے علاوہ یہ کسی اور کے کام نہ آئے، کسی کے بھی یہ پاس نہ جائے۔ یہ جب پھولوں کا یہ تختہ کھلا ہے تو اس کی بدولت جو انقلاب آیا، جو تبدیلی آئی، وہ یہ لوگوں کی نیچر بدل گئی۔ جب فطرت بدلی تو سب کے اندر کیا آئی؟ لالچ۔ سب کے اندر کیا آیا؟ ہوس۔ یہ جتنا بھی سامان ہے نا کائنات کے اندر، یہ سارے کا سارا میرے گوداموں میں آ جائے، کسی کے پاس نہ جائے۔ اس غرض سے اس گلزار میں گلگشت کے بہانے کبھی تو فریب کے جاسوس اور کبھی سینہ زوری کے شیاطین آ کر چالاکیاں دکھانے لگے۔ اب کیا تھا بیٹا؟ جب زمانے پہ گناہ کا داغ نہیں تھا، جس وقت تک یہ پھولوں کی کیاری نہیں کھلی تھی، جس کی بو تیز اور گرم تھی، اس وقت کیا تھا
کہ قدرتی گلزاروں میں سب گلگشت کریں گے، ہری ہری سبزے کی کیاریوں میں سب لوٹیں گے، اور جو لینا چاہیں جو کھانا چاہیں وہ لیں اور کھائیں۔ اور اتنا وافر تھا کہ ایک شخص نے آج اگر زیادہ وہاں سے پھل اپنے گھر میں توڑ کے لے گیا ہے تو دوسروں کے لیے کمی نہیں ہوتی تھی۔ مگر اب کیا ہونے لگا کہ اب باغوں میں، گلزار میں گلگشت سیر کرنے کے بہانے کبھی تو فریب کے جاسوس آئے۔ کون آئے؟ جو فریب کاریاں کرتے ہیں نا، ان کے جاسوس۔ فریب ایک گروہ کا نام ہے یہاں پہ۔ جیسے دنیا میں جو گروہ ہوتے ہیں نا، ڈاکوؤں کے، لٹیروں کے، چوروں کے، دھوکہ دینے والوں کے، فراڈ کرنے والوں کے، وہ اپنے پہلے جاسوس بھیجتے ہیں۔ ایسے ہی یہاں پہ جو فریب ہے نا، فریب کرنے والے، انہوں نے کیا کیا؟ اپنے جاسوس بھیجے۔ پھر کیا کیا؟ اس کے ساتھ وہ اکیلے نہیں آئے، سینہ زوری کے شیاطین بھی آئے، جو ہر چیز ڈنڈے کے زور کے اوپر حاصل کر لیتے ہیں نا، لوگوں سے چھین لیتے ہیں، وہ سینہ زوری کے شیاطین آئے۔ اور آ کے یہ دونوں کیا کرنے لگے؟ چالاکیاں کرنے لگے، ایک دوسرے کو چالاکیاں دکھانے لگے، یہ چالیں چلنے لگے۔ یہ جب کچھ لوگ چالیں چلتے ہیں تو وہ لوگوں کا کیا کر دیتے ہیں؟ جینا حرام کر دیتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہاں پہ اب بتایا ہے، پہلے کیا تھا؟ زمانے کے دامن پہ ایمان تھا، جس کی وجہ سے وہاں پہ صالحیت کی چیزیں آتی تھیں، اور وہ آ کے کیا کرتی تھی؟ ان کے ایمان کو اور بڑھا جاتی تھی۔ آج کیا ہے؟ ایسی چیزیں آ رہی ہیں جن کی وجہ سے ان کے ایمان میں کمی آئے گی، ان کے استقامت میں کمی آئے گی، ان کے توکل میں کمی آئے گی، ان کے کردار میں کمی آئے گی، ان کی سیرت میں کمی آئے گی۔ جب ان کی ساری یہ جو خوبصورتیاں ہیں یہ ختم ہوتی چلی جائیں گی تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ کائنات بھی کیا ہے؟ ختم ہوتی چلی جائے گی۔ گویا لوگ ایسے ہیں جن میں ہوس زیادہ ہے، جن میں لالچ زیادہ ہے، جن کی وجہ سے برائیوں کا فروغ ہو گیا، جن کی وجہ سے زمانے کے دامن کے اوپر جو نا وہ داغ لگنا شروع ہو گئے۔ تو بیٹا، جب ایسے لوگ آگے تو زمانہ جو تھا وہ بدی برائی کا شکار ہونا شروع ہو گیا۔ لوگ اب ان سے ڈسے جانے لگے، تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ اب کیا ہے؟ لوگ پریشان ہیں، ڈسے ہوئے ہیں، مصیبت زدہ ہیں، مصیبت مارے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا جو سیکنڈ لیکچر، جس میں ہم نے دیکھا اس سبق کے جو پہلے حصے میں کیا ہے، جو دوسرا پیراگراف ہے وہاں پہ کیا آ رہا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس سبق کی تشریحات کو اچھی طرح یاد کیجئے گا۔ میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کے موضوعات بتائے تھے، اس کی جو نا وہ تفصیلات جو نا وہ بتا دی تھی، تشریحات کی بھی یہاں پر بھی اس کو کر دی ہیں، آپ کے نوٹس میں بھی تشریحات لکھی ہیں، تو ان کو اچھی طرح یاد کیجئے گا۔ باقی اس سبق کو ہم لیکچر نمبر 3 میں آگے ہم اس کو پڑھیں گے۔ والسلام۔